مجھے ایک سسٹر نے مطلب میری جو یونیورسٹی میں میم ہیں، ہماری انسٹرکٹر ہیں، ان کے پاس میں ایک دفعہ گیا. ابھی کچھ ویکس پہلے کی بات ہے. میں ان کے پاس گیا. میں نے کچھ ڈیٹیلز ان سے لینی تھی کسی پروگرام کے حوالے سے. تو مجھے انہوں نے وہاں بتایا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی. میں نے کہا کہیے. انہوں نے بتایا ایک سسٹر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں وہ. ان کی کافی اچھی کانٹیکٹ ہے مس کے ساتھ، کافی اچھی اٹیچمنٹ ہے. تو میم نے مجھے کہا کہ وہ ایک لڑکی بچی ہے، وہ بیسکلی 5th سیمسٹر کی ہے، اور وہ سسٹر جو ہیں ماشاء اللہ سے، وہ بیسکلی ان کا پاسٹ کافی ایک مطلب وہ کیا تھی 1-1.5 سال پہلے، اور اب ماشاء اللہ سے وہ دین کو اسٹڈی کر رہی ہیں، دین کی طرف آئی ہیں. تو وہ جو ہے نا، اب مطلب انہوں نے یہ ایک چیز شروع کی ہے کہ وہ جو احکام سنتی ہیں یا سمجھتی ہیں یا عمل کرنا شروع کرتی ہیں، ماشاء اللہ جب تک عمل نہیں کر لیتی، یہ مجھے میم نے بتایا اور انہوں نے میم سے ڈسکس کیا، تو وہ جب تک عمل نہیں کر لیتی وہ اس کو ایک طریقے سے کہتے ہیں نا ویڈیو کنٹینٹ بنانا، اس میں وہ اکثر خود سامنے بھی آتی ہیں، لیکن جب وہ سامنے آتی ہیں تو میم نے مجھے بتایا کہ وہ نقاب میں بس صرف آئیز نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہاں تک جو ہے نا اس جگہ تک بس کیمرہ نظر آتا ہے، باقی کوئی باڈی کوئی نظر نہیں آتی. اور وہ پھر اس میں تھوڑا سا آواز میں سختی بھی ان کی ہوتی ہے، اور وہ اس سے پھر جو ہے وہ کوئی بھی ایسی عمل والی بات، کوئی بھی ایسی چیز اس کو گائیڈ کرنا. تو اور جب تک وہ عمل نہیں کر لیں وہ اس چیز کا ذکر نہیں کرتی اپنے پیج پہ، یا اس کنٹینٹ کو وہ نہیں شو کرتی. میں نے کہا اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے. تو کہنے لگیں کہ وہ رو رہی تھیں، میری سسٹر جو تھیں وہ رو رہی تھیں، میم سے شیئر کرتے ہوئے. تو میں نے کہا کیوں؟ اور انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے دیکھا ہوگا میرے اس کو چینل کو، یا ویسے دیکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میم آپ ان سے ضرور کہیے گا اس بات کو، اور میں تھوڑا ہیسیٹیٹ کر رہی ہوں کہتے ہوئے. تو میم نے مجھ سے ذکر کیا، ڈسکس کیا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ان کی فیملی ہے یا ریلیٹیوز ہیں وہ بہت زیادہ کہ بھئی تم یہ کیا شروع کر دیا تم نے، اور تم مولانی ہو اور یہ ہو اور فلاں ہو. پاسٹ ان کا جو ہے وہ بتانا کہ تم تو یہ تھی اور تم کیا بات کر رہی ہو اس پہ، اور یہ وہ مطلب خود کہہ رہے ہیں کہ تم تھی ان چیزوں میں، مطلب اب نہیں ہو. لیکن توڑنا کسی کو، اس کو پریشر میں لینا. تو میم نے کہا آپ ان کو سمجھا دیں. میں نے کہا انہوں نے جب آپ سے بات کہی ہے اور آپ کے ذریعے مجھ تک پہنچائی ہے، تو پھر میں اپنی بات بھی جو میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ میں آپ کے ذریعے آپ پہنچا دیں ان تک. تو وہ ایک وائس انہوں نے ریکارڈ کی تھی میری، اس میں میں نے کیا کہا ان کے لیے فار موٹیویشن. میں نے بتایا کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کو ملیں گے. یہ میں نے بات کہی. اس بات کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا، میں نے آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کروں گا کہ بیسیکلی کیا اس پہ ہونا چاہیے ہمارا کردار. میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ سب کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ سب کو فیس کرنی پڑتی ہے. جب بھی آپ اللہ کی بات کرو گے نا آپ پہ سلوگنز لگیں گے، پاگل کہا جائے گا آپ کو. ارے اس میں کیوں لگ گیا یار تو پڑھائی چھوڑ کے؟ ارے پڑھائی کون چھوڑ رہا ہے یار؟ پڑھائی کون چھوڑ رہا ہے؟ کیریئر کون چھوڑ رہا ہے؟ لیکن دنیا میں اتنے محو نہیں ہو جائیں یار کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں میں لگ جائیں. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. اللہ نے شاید 2 کان اسی لیے دیے ہیں، ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو نیگیٹو باتوں کو. پازیٹیو رکھو، بس پازیٹیو تنقید ہو لو، اصلاح کرو، اپنی عمل میں لاؤ. نیگیٹو ہو رہی ہے یہاں سے سنو، یہاں سے نکال دو. خود تو کہنے والے ایسی چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ بھی نہ کرے. تو وہ تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، اور جو چیز آپ کر رہی ہیں اللہ کی طرف آنے کا، اللہ کی قربت کا، اللہ سے نزدیک ہونے کا راستہ ہی تکلیف کا ہے، آزمائشوں کا ہے. لوگوں کی باتیں، موکنگ نبیوں نے فیس کیا. تو ہم نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے آپ کو جو ہمارے عزائم ہیں کہ یار ہم اپنی بھی اصلاح دوسروں کی بھی وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم بھی گناہ گار ہیں اور بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، ہم زیادہ ہیں بلکہ، لیکن ہم شاید لرن کریں تو ہمارے اندر تبدیلی شاید آئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو ہم بات کریں شاید دوسرے میں بھی تاثیر آ جائے انشاءاللہ ہمارے لہجے میں. تو اس سوچ سے ہمیں کرنا چاہیے، کوئی فیم نہیں، کچھ نہیں. میں
اپنا جو اس پہ ذاتی موقف سمجھتا ہوں نا، یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا جی مولانا، یہ نا مت کیا کریں، ریکویسٹ ہے میری، یہ مت کریں. اتنی تعویل کریں جو روز محشر برداشت کر سکیں، ٹھیک ہے نا. یہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کو، اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مولانی کہنا ہے، مولانا اگر عالمہ اور یہ القاب کہنے، تو پھر اللہ کے دین کا میسج تو نبی بھی لے کر آئے تھے، پیغمبر بھی لے کر آئے تھے، انبیاء بھی لے کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اہل البیت لائے، صحابہ اکرام لائے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ولی اولیاء لائے، تابعین لائے، تبع تابعین لائے. تو ان سب کو بھی تو مولوی کہیے نا مولوی. ان کو نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ جو کوئی حلیہ اختیار کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کوشش کرے، مولوی ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی کہیے نا پھر مولوی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی کہیے. پھر جو القاب آپ خواتین کے لیے کہتے ہیں، مولانی اور عالمہ، ان کے لیے بھی کہیے. کیوں آج کی یوتھ، آج کی جنریشن اگر لوگوں کو عمل کرنے کے بعد، اتنا مشکل کام ہے کہ عمل کرنا، وہ لائف چھوڑنا، ایک تو چھوڑنا وہ لائف، پھر دین اسٹڈی کرنا اللہ کی توفیق سے، پھر اس پہ عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا. قرآن میں کہ اور تم میں سے ایک آیت کا مفہوم ہے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور خود بھی اس پہ عمل پیرا ہو. یعنی خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی بلائے. تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، اور یہی جماعت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور جنت کی طرف جو منزل ہے جس جماعت کی، وہ بیسکلی جو فوکس ہے اللہ کا کہ جنت میں زیادہ تر جن کا مقام اللہ کی نظر میں بلند ہے، وہ یہ ہیں. سب سے پہلے وہ بھی ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن دوسروں تک نہیں پہنچاتے، وہ بھی ہیں، لیکن یہ زیادہ ہیں کیونکہ یہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. دوسروں کی، اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کی ہدایت کا وسیلہ بنا. آپ کہہ رہے ہیں مولانا. کیا ہمارا کلچرل ویلیو ہے یہ؟ مطلب کیا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. ٹو سائڈز آف اے کوائن پلے کرتے ہیں، منافقت دکھاتے ہیں. سوری ٹو سے، ہم سب ہیں اس میں. بھائی اگر آج کا یوتھ کا کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اگر دین پھیلانا چاہ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر خود اس پہ عمل کر رہا ہے، پھر میم نے مجھے بتایا کہ وہ جب تک اس ایک احکام پہ، حدیث پہ، آیت پہ عمل نہیں کرتی، وہ ذکر ہی نہیں کرتی ویڈیو کنٹینٹ میں ود دا آڈینس. کتنی مشکل بات ہے یہ کہ اس پہ عمل کرنا، کنسسٹنٹ رہنا، مینٹین کرنا، اور اس کے بعد بتانا. نہیں، وہ تو کس نے دیکھا ہے عمل کرتی ہے؟ آپ نے دیکھا ان کو کرتے ہوئے عمل؟ ہو سکتا ہے کرتی ہو. اگر آپ نے کہا نہیں کرتی ہوں گی، یہ وہ دکھاوا، یہ وہ، اگر ان کے سرکل میں موجود لوگ اس طرح کہیں گے، یا ہر بندے کے سرکل میں موجود جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے اس کو اس طرح کہا جائے گا، تو ثابت کریں روز محشر کہ ہاں یہ نہیں کرتا تھا، یہ اچھا عمل دکھاوا تھا. اور اگر دکھاوا نہیں ہوا تو آپ زد میں آئیں گے اس کے بعد. اس لیے محتاط رہیے. پیچھے والے نے ماضی چھوڑ دیا، وہ اللہ کے لیے توفیق سے، اللہ کی توفیق سے آیا ہے اپنے، تو اس پر کہنا، اس کو پریشر میں لینا، اس کو توڑنا، کمزور کرنا، شرمندہ کرنا کہ اس کا ماضی کیا تھا. ہمیں وہ احادیث اور وہ احکامات دین کے اور وہ فتاوا بیان کرنے پر مجبور نہ کریں جس میں یہ چیز کلیئر مینشنڈ ہے کہ اگر بدنظری کوئی مرد کرے گا تو اس کی عبادتوں کا 40 دن کی اور اس کی دعاؤں کا کیا حال ہوگا. یہ والی احادیث اور یہ والے احکامات اور یہ والے فتاوا بیان کرنے پہ مجبور نہ کریں. اگر مرد حضرات کسی کے ماضی کو ٹٹول رہے ہیں نا، جو چھوڑ کر آگے بڑھ چکا ہے یا بڑھ چکی ہے اور اللہ کے دین کے لیے عمل کر رہی ہے اور لوگوں تک پہنچا رہی ہے، اور اگر اس کو مرد حضرات اس طرح سے ٹونٹ کر رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ پھر احادیث بیان کرنی شروع کر دیں گے ٹارگٹ کر کے جو بدنظری کے اوپر ہیں. دیکھتے ہیں پھر کون اس بدنظری کی زد میں آتا ہے، کس کی دعائیں اور کس کی عبادتیں جو ہیں پھر ضائع ہوتی ہیں. وہ احادیث بیان کرنے پہ مجبور نہ کریں.
اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ دلوں کو پلٹتے ہیں، اس بیس پہ وہ احادیث بیان نہیں کرتے۔ میں کیا، کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، مجبور نہ کیا جائے، دوسروں کی ہمت مت توڑیں۔ اور وہ خواتین جو اپنی کزنس کو یا بہنوں کو یا اپنے سرکل میں لوگوں کو کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو کہ بھئی تم تو ایسی تھی، تو پھر ہمیں وہ احادیث اور وہ فتاوی بیان کرنے پہ مجبور نہ کریں جس کو پورا عالم اسلام مانتا ہے، کہ اگر ایک کوئی ہلکا سا بھی اگر بال نظر آ جائے تو اس دن کی ساری عبادتیں جو ہوتی ہیں، نمازیں، عبادتیں نہیں نمازیں، وہ ضائع ہو جاتی۔ ایسی باتیں، ایسی احادیث اور ایسے فتاوی بیان کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ آپ نے نہیں سننی کسی کی بھلی بات، اگر سننی ہے سنیں، عمل میں لائیں، سمجھ میں نہیں آ رہی تحقیق کر لیں، عالم سے پوچھ لیں، عالمہ سے پوچھ لیں، اگر نہیں کرنی سرے سے ٹونٹ نہیں کریں، دوسرے کی ہمت نہ توڑیں۔ آپ کو توفیق نہیں سنیں، آپ کو توفیق ہی نہیں ملی اللہ کی طرف سے بھلی بات سننے کی، شاید اپنے اندر دیکھیں کیا کمی ہے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی آپ کو اپنی بات سننے کی۔ آپ دوسروں پر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تمہارا تو ماضی ایسا ہے، تم کیا کر رہی ہو، اور یہ کس کام میں لگ گئی مولانی، اور یہ، یا آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی وہ بھلی بات سن نہیں سکتے، عمل میں لانا تو دور کی بات ہے۔ آپ کو توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، مت سنیں، دوسرے کی ہمت کیوں توڑتے ہیں؟ میم نے مجھے بتایا کہ وہ بری طرح رو رہی تھی، ٹرائنگ، وہ روم میں آئی تھی، انہوں نے بات کی تھی، ٹائم لیا تھا میم سے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک بندہ جو اپنی ایک لائف چھوڑ کر اللہ کے لیے آیا اور اس نے سوچا کہ میں لوگوں کا بھی بھلا کروں، اس نے قرآن پڑھا، آیت پڑھی ہوگی، اس میں ہوگا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے دوسروں جو حق پر ہو، خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی بلائے، خود بھی اس پہ عمل کرنے والی ہے اور دوسروں کو بھی بلائے اس طرف۔ اگر انہوں نے شروع کیا ہے کام بالکل باپردہ ہو کے، یہاں تو رمضان ٹرانسمیشن میں پتہ نہیں کون کون اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، 11 مہینے ان کا کیا فیلڈ ہوتی ہے اور 1 مہینے میں ان کی کیا فیلڈ ہو جاتی ہے، تو اس مقابلے میں تو ایک لڑکی جو سب کچھ چھوڑ کے آیتوں کو عمل میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، حدیث کو، احکام کو، شریعت کو، اور پھر اگر بیٹھ کر اسی عمل والی بات کو لوگوں تک پہنچا رہی ہے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کی ویڈیو میں، کیا برائی ہے؟ اور اسلامک خلیے میں اگر وہ ہے، اور یہاں تک کہ اس کی باڈی بھی نظر نہیں آ رہی، اس کے کپڑے بھی نظر نہیں آ رہے، فیس ہے بس، فیس پہ شاید ان کا، جو میم نے مجھے کہا کہ وہ پراپر اسکارف بھی کرتی ہیں، پھر اوپر سے نقاب ہوتا ہے، اور آئیز، صرف آئیز نظر آتی ہیں بس، ان پہ ٹارگٹ کرنا کتنی غلط بات ہے۔ مطلب کفار ہم پہ ٹارگٹ نہیں کرتے، ہم کفار، جی وہ اسلام تو، وہ تو صحابہ کی مثال آپ دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دے رہے ہیں، تابعین، تبع تابعین، وہ تو نان مسلمس کو کرتے تھے، اسلام پھیلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، اہل البیت، یہاں تو مسلمانوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ بھئی کیوں پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کو؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا لام پہ پیش ہے، اور عربک میں تو زبر زیر ادھر ادھر ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ ہم پڑھائیں گے نان مسلمس کو کلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر امتی میری طرح نماز پڑھے۔ کتنے پڑھتے ہیں؟ کتنوں نے کوشش کی علماء تک جانے کی، رجوع کرنے کی، کیسے پڑھتے ہیں نماز ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، ہم کیسے پڑھتے ہیں، ہم میں کیا غلطیاں ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، سجدے میں ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ زمین سے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ زمین سے ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، یہ آسانی کے لیے، بنا کسی عذر کے۔ ہم دین پہنچائیں گے نان مسلم سے، اتنی سی آزمائش آ جائے، میں ہی ملا تھا، میں ہی ملی تھی، ہم پہنچائیں گے دین، یہ ہمارے تقوی کا معیار ہے، ہم پہنچائیں گے دین نان مسلم تک۔ نہیں بولو، اٹھا لے گا، کڈنیپ کر لے گا، اغوا کر لے گا، گاڑی میں لے جائے گا، مار دے گا، غیر اللہ کے مارنے کا یقین ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ مار سکتا ہے، غیر اللہ رزق دے سکتا ہے، اس کا یقین ہے۔ اور باس سے ایسے بات کر دی، مجھے ایک بندہ ملا، کہنے لگا میں نے نماز کے لیے، باس نے مجھے ٹائم نہیں دیا، انہوں نے کہا نہیں یہی پڑھو، باجماعت نہیں پڑھو گے، میں جاب چھوڑ دی، مجھے میری فیملی میں، سرکل میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کتنے بیوقوفی کا کام کیا ہے۔ کیوں؟ باس رزق دے گا، اللہ رزق نہیں دے گا؟
غیر اللہ پہ یقین ہے، ہم پہنچائیں گے دین نان مسلمس تک. سوری ٹو سے. صحابہ سے کیا کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ صحابہ سے کیا کمپیئر کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ ہماری تو زندگی کی ساری نمازیں ایک طرف، صحابہ کی ایک نماز کا جو فجر کی ہے نماز وہ ایک طرف. صحابہ نان مسلمس کو پھیلاتے تھے. صحابہ کا عمل معلوم ہے کیا تھا؟ تابعین تبع تابعین کا عمل معلوم ہے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہے کیا تھا؟ انگریز قرآن کو مانتا نہیں ہے، ایمان نہیں لاتا، لیکن احکام کو سن کر اپنی زندگی میں لا رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے. ہم نے قرآن اتنا اوپر رکھ دیا ہے عزت و احترام کی خاطر کہ ہاتھ بھی نہیں جاتا ہمارا. مٹی لگی ہوتی ہے، 11 مہینے بعد رمضان میں کھلتا ہے. ہم پہنچائیں گے دین نان مسلم. آپ سے زیادہ جانتا ہے وہ، آپ سے زیادہ جانتا ہے وہ دین آپ کا. جتنا وہ تھنک کرتا ہے نا، آپ ہمیں تو، مجھے اور آپ کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم پہنچائیں گے دین نان مسلم تک. وہ کریم ہی الگ ہے، وہ لوگ ہی الگ ہوتے ہیں، وہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، جو جن کے ہاتھ پہ لوگ بیعت ہوتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے کسی لڑکی کے اوپر تنقید کر دی، تمہارا تو ماضی یہ تھا، تم کیا پھیلا رہی ہو دین اب؟ کیا تم تو مولانی یا علماء یا عالمہ؟ یہ باتیں کرنا، کسی پر موک کرنا، مذاق اڑانا. جو شخص ٹوپی پہنے وہ ملا ہو جاتا ہے. کہیے پھر صحابہ اکرام کو بھی اسی لفظ سے، اہل البیت کو، نبی علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کو اسی القاب سے کہیے نا. اللہ تعالی ہم سب کو مجھ سمیت عمل کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.